انتظار، کتنا عذاب ہے صاحب غیبت کا انتظار، 2 دن کی زندگی میں قیامت کا انتظار، تیرے قدم کا تیر امامت کا انتظار، پانی کو ہے نماز جماعت کا انتظار، دل آئی نہ بنے صدی گزر گئی، کب تک نظر کرے تیری صورت کا انتظار، سورے کھڑے ہیں باب مدینہ کے ہر طرف، سورے کھڑے ہیں باب مدینہ کے ہر طرف، قرآن کو ہے آخری آیت کا انتظار، قرآن کو ہے آخری آیت کا انتظار، نعرہ حیدری۔ قرآن کو ہے آخری آیت کا انتظار، کہتے ہیں ہمارے مدرسے کے طالب علم میزان سلم ہو، میزان ناندولیا سلم ہو، اور ان کے بعد میری گزارش ہے محمد موسیٰ سلم ہو تشریف نہ آئے، محمد موسیٰ سلم ہو۔ صلوات۔ نور سے روشن ہے ہر گھر، نور سے روشن ہے ہر گھر، ولادت کی خوشی ہے ہر پل، امام زمانہ علیہ السلام پیارے، امام زمانہ علیہ السلام پیارے، امام زمانہ علیہ السلام پیارے، ہم بچوں کے سہارے، آج سجدے شکر ہے، آج خوشی کا سما، آئے دنیا میں رحمت امام زمانہ، آج روشن ہے زمین آسمان مسکرایا، آج روشن ہے زمین آسمان مسکرایا، ولادت مہدی نے ہر دل کو نور سے سجایا، ظلم کے اندھیروں کا اب انجام قریب ہے، ظلم کے اندھیروں کا اب انجام قریب ہے، امام زمانہ کا آنا اب قریب ہے، نعرہ حیدری۔ امام زمان کا آنا یقیناً قریب ہے۔ اب آئیے ان کے بعد میں دوسرے اپنے مدرسے کے طالب علم محمد یوسف ماغوجیہ کی خدمت میں وہ آئیں بارگاہ امام میں نظران کی درپیش کریں، آپ حضرات بعض بلند صلوات دیجئے۔ اللہم صلی صلوات۔ خدا کا فضل بشر پر تمام باقی ہے، خدا کا فضل بشر پر تمام باقی ہے، نام اسلام کا پرچم امام باقی ہے، وہ روئیں گے جو محرم میں خوب ہنستے ہیں، وہ روئیں گے جو محرم میں خوب ہنستے ہیں، کہ شاعر کے خوب کبھی انتقام باقی ہے، ابھی تو ظالموں کا قتل عام باقی ہے، جہاں علی ہوئے پیدا مکان باقی ہے، امام عصر کریں گے ظہور کعبے میں، امام عصر کریں گے ظہور کعبے میں، بدعت کے ختم کا ابھی کام باقی ہے، نعرہ حیدری۔ ہمارے مدرسے کے طالب علم آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مدرسہ ہمارا بچہ مدرسے کا پڑھے تو آپ آواز بلند کا صلوات بھیجیں گے تو یقیناً آپ کو بھی ثواب ملے گا اور بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، لہٰذا ایک صلوات بھیجیں مل جل کر آواز بلند۔ مہدی بھی تیرا نام ہے آخری امام، چھوٹا سا تجھ سے کام ہے آخری امام، مہدی بھی تیرا نام ہے۔ میں نے سارے شعر کچھ کے چھوڑ دیے ہیں، وہیں سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس۔ مہدی بھی تیرا نام ہے آخری امام، مہدی بھی تیرا نام ہے آخری امام، چھوٹا سا تجھ سے کام ہے آخری امام، رسوائیاں جہاں ہو وہ بستی اجاڑ دے، رسوائیاں جہاں ہو وہ بستی اجاڑ دے، ہر دشمن حسین کا چہرہ بگاڑ دے۔ جب بات پڑ گئی ہے تو ٹالی نہ جائے گی، سادات کی زبان ہے خالی نہ جائے گی، زندہ امام وقت ہے یہ جان لیجئے، زندہ امام وقت ہے یہ جان لیجئے، اس آخری حسین کو پہچان لیجئے، زندہ امام وقت ہے یہ جان لیجئے، اس آخری حسین کو پہچان لیجئے۔ آئیے میری مراد ہے اپنے مدرسے کے طالب علم مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرے سے بات بھیجے بابا نے۔
भागने वाले बागरों का नाम बाकी है, भागने वाले बागरों का नाम बाकी है, अली ही सबके है मौला कलाम बाकी है, अली ही सबके है मौला कलाम बाकी है। हम इंतज़ार में उसके है जिससे दुनिया में, हम इंतज़ार में है उसके जिससे दुनिया में खुदा के अदल भरा इंतज़ार बाकी है, खुदा का अदल भरा इंतज़ार बाकी है। सलवात। मुझसे मेरा इमाम बहुत दूर दूर है, मुझसे मेरा इमाम बहुत दूर दूर है, अमाल है बुरे मेरे मेरा कसूर है, अमाल है बुरे मेरे मेरा कसूर है। तकवा नहीं है हम में अकीदत है दोस्तों, तकवा नहीं है हम में अकीदत है दोस्तों, कैसे मिले वो हमसे वो अल्लाह का नूर है, कैसे मिले वो हमसे वो अल्लाह का नूर है। नारे हैदरी। कैसे मिले वो हमसे कि अल्लाह का नूर है। हमारे मदरसे के तालिबे नजराना अटेंडेंस पेश कर रहे हैं। अब मैं हमारे मदरसे ही के तालिबे मोहम्मद मेहदी बालवा की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ। और चूँकि आप मोहम्मद मेहदी बालवा मोहम्मद हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखिए सलवात भेजने आप आवाज़। आप सबको हाज़िरानी महफिल सलाम अलैकुम। गर हो मेरी आयत में मेरे इख्तियार में, गर हो मेरी आयत में इख्तियार में, शादियाँ गुजार दोगा तेरे इंतज़ार में, शादियाँ गुजार दोगा तेरे इंतज़ार में। मौला अब आप पर्दे गैब उठाइए, मौला अब आप पर्दे गैब उठाइए, दो तीन तो जिंदगी के गुजारो बहार में। नारे हैदरी। सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। सलवात भेजें आप हजरत बाबा जब मिल करके। आप इस तरह सलवात भेजेंगे और इससे बेहतर सलवात भेजें इंशाअल्लाह। नाम लिखा है अरीज़ा मालिके तकदीर के, नाम लिखा है अरीज़ा मालिके तकदीर के, है फ़कत बस दो ही मालिक आया ये तकदीर के। नाम लिखा है अरीज़ा मालिके तकदीर के, है फ़कत बस दो ही मालिक आया ये तकदीर के। मैं अरीज़ा डालकर दरिया से बस पलटा ही था, मैं अरीज़ा डालकर दरिया से बस पलटा ही था, मछलियां लेने लगी बोसे मेरी तहरीर के। मैं अरीज़ा डालकर दरिया से बस पलटा ही था, मछलियां लेने लगी बोसे मेरी तहरीर के। आईने अशरार के साथ में मेरी मुराद है मोहतरम जनाब मासूम साहब की खिदमत में। मासूम साहब तशरीफ लाएं, आप हज़रात उनका नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। हाज़रीन सलाम अलैकुम। आप सबको 15 शाबान मुबारक हो। ऐसा न हो कि उनको हमारा पता न हो, ऐसा न हो कि उनको हमारा पता न हो, ऐसा न हो कि उनको हमारा पता न हो, पर्दे में वो हमारी तरफ देखता न हो, पर्दे में वो हमारी
طرف دیکھتا نہ ہو. ایک شعر بطور خاص. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. ان سے ملنا ملانا بری بات ہے. ان سے ملنا ملانا بری بات ہے. محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں. محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں. محفل فاطمہ میں جو آتے نہیں. ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. سنت مصطفیٰ ہے. سنت مصطفیٰ ہے جو آتے نہیں. سنت مرتضیٰ جو ذکر علی اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. ان سے ملنا ملانا بری بات ہے. موت کے منہ میں سرکار کونین کو. موت کے منہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. ان سے ملنا ملانا بری بات ہے. شعر بطور خاص. جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی. جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی. اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. اس سے ملنا ملانا بری بات ہے. جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں. جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں. ہاتھ ان سے ملانا بری بات ہے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. ان سے ملنا ملانا بری بات ہے. آخری شعر بطور خاص. وقت دفن پیمبر جو غائب رہے. وقت دفن پیمبر جو غائب رہے. ان کی میت اٹھانا بری بات ہے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے. ان سے ملنا ملانا بری بات ہے. نعرے حیدر
بہت ہی اچھے اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے تھے محترم. ایسا نہ ہو کہ ان کو ہمارا پتہ نہ ہو, پردے سے وہ ہماری طرف دیکھتا نہ ہو. بہت اچھے اشعار تھے, اسی کو ایک کڑی میں آگے بڑھا دیتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ان کو ہمارا پتہ نہ ہو, پردے سے وہ ہماری طرف دیکھتا نہ ہو. ان کا یزید وقت سے رشتہ ضرور ہے, جو چاہتے ہیں ذکر شہ کربلا نہ ہو. ان کا یزید وقت سے رشتہ ضرور ہے, جو چاہتے ہیں ذکر شہ کربلا نہ ہو. چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے, ہاتھ ان سے ملانا بری بات ہے. یعنی حافظ بن کر سورے پڑھنا کوئی بات نہیں, حافظ بن کر سورے پڑھنا کوئی بات نہیں, نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے. حافظ بن کر سورے پڑھنا کوئی بات نہیں, نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے. اور جنگ میں جا کر بھاگ کے آنا آسان ہے, لیکن جنگ میں جا کر بھاگ کے آنا آسان ہے, لیکن جنگ میں جا کر پیر جمانا کتنا مشکل ہے. جنگ میں جا کر پیر جمانا کتنا مشکل ہے. آئیے میرے مراد ہے محترم جناب سرکار صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں نظر پیش کریں. محترم جناب سرکار صاحب. نعرہ سلوات. حاضرین محفل سلام علیکم. آپ سب کو 15 شعبان روز ولادت امام زمانہ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. اس بابرکت شب میں ایک دعائیہ کلام آپ کے خدمت پہ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر اچھا لگے تو آپ سب لوگ ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. کشتی ہماری پار لگانا, پار لگانا. کشتی ہماری پار لگانا, پار لگانا. امام زمانہ, امام زمانہ, امام زمانہ, امام زمانہ. غلاموں کو اپنے بھول نہ جانا, امام زمانہ, امام زمانہ. نگاہ کرم ہم پہ آقا ہمارے, امید لیے آئے ہیں بے سہارے. مایوس ہم کو نہ مولا پھرانا, امام زمانہ, امام زمانہ. مشکل کشا ابن مشکل کشا ہو, مشکل کشا ابن مشکل کشا ہو. حاجت ہو پوری حاجت روا ہو, حاجت ہو پوری حاجت روا ہو. مولا ہماری بگڑی بنانا, امام زمانہ, امام زمانہ. جو بیکار ہیں ان کو روزی دلا دو, جو سویا مقدر
ہے ان کو جگا دو، روزی پہ ان سب کو مولا لگانا، امام زمانہ امام زمانہ۔ مریضوں کو اپنے شفا دے دو مولا، صدقہ شیر خدا دے دو مولا، مریضوں کو بستر مولا اٹھانا، امام زمانہ امام زمانہ۔ تمہیں واسطہ مولا ہے پنجتن کا، وہ کرب و بلا کے بھائی بہن کا، رہے شاد و آباد ہر ایک گھرانہ، امام زمانہ امام زمانہ۔ صلوات بحر محمد وآل محمد۔ یہ تھے محترم جناب سرکار صاحب جو بارگاہ امام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے ایک مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب قبلہ قوم ایران تشریف لا رہے ہیں، ان کی بھی تقریر ہوگی، اور اس کے بعد مولانا عابد صاحب۔ درمیان میں بہت زیادہ حائل بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ بس صرف ایک محفل کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ اب آئیے میں بغیر کسی تمہید کے محترم جناب ساجد صاحب کی بارگاہ میں محترم جناب ساجد صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کا بھی نعرے سلوات سے استقبال کریں۔ حاضرین فیم السلام علیکم۔ آج کی پر مشرف 15 شعبان جو مولانا امام زمانہ کی ولادت ہے اور جسے شب برات بھی کہتے ہیں، میری طرف سے آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کے بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 14 معصومین کے بارگاہ میں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور 4 مشرے ہیں کہ آج جو الگ الگ فرقے دنیا میں ہیں، تو امام کے بعد جو ایک ہی فرقہ ہوگا اس کے 4 مشرے میں بیان کر رہا ہوں۔ یکی ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد، یکی ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد، جھکے گی قدموں میں دنیا تیرے ظہور کے بعد، یکی ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد، جھکے گی قدموں میں دنیا تیرے ظہور کے بعد، فرات چھینی تھی گاجی نے جس کے سائے میں، کھلے گا پھر وہ فریرہ تیرے ظہور کے بعد، کھلے گا پھر وہ فریرہ تیرے ظہور کے بعد، اور جو اس فریرے کے سائے میں آئے گا مولا، جو اس فریرے کے سائے میں آئے گا مولا، بچے گا بس وہ قبیلہ تیرے ظہور کے بعد، جو اس فریرے کے سائے میں آئے گا مولا، بچے گا بس وہ قبیلہ تیرے ظہور کے بعد۔ ہر ایک فرقے کا دعویٰ ہے جنتی ہے ہم، تمام ہوگا یہ جھگڑا تیرے ظہور کے بعد، تمام ہوگا یہ جھگڑا تیرا ظہور کے بعد، یہ فیصلہ ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد، یہ فیصلہ وہی فرقہ جنتی ہوگا جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد۔ اور منافق بھی سوچ منافق بھی کچھ مومنوں کے بھیس میں ہے، اٹھے گا چہرے سے پردہ تیرے ظہور کے بعد، اٹھے گا چہرے سے پردہ تیرے ظہور کے بعد، اور دکا کھل نہیں سکتی کسی بھی مفتی کی، دکا کھل نہیں سکتی کسی مفتی کی، تیرے ہی حکم چلے گا تیرے ظہور کے بعد، دکا کھل نہیں سکتی کسی بھی مفتی کی، تیرے ہی حکم چلے گا تیرے ظہور کے بعد۔ اور بلند ہوتا تھا جو منبر سلینی سے، سنے گا ہم بھی وہ لہجہ تیرے ظہور کے بعد، سنیں گے ہم وہ لہجہ بھی تیرے ظہور کے بعد۔ اور دلوں کا حال زبانی سنائیں گے سب لوگ، دلوں کے حال زبانی سنائیں گے سب لوگ،
لکھیں گے کون عریضہ تیرے ظہور کے بعد، لکھیں گے کون عریضہ تیرے ظہور کے بعد. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. ایک چھوٹی سی منقبت ہے امام زمانہ کی. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام. آ رہی ہے آپ پہ چل رہی ہے یہ خبر، کانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر. سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام. ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے. دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام، اے میرے امام. دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے. تیرے ہاتھ بیعت تمام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں قوم کے یزید. آ کے ان سے لیجیے انتقام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا. پڑھ رہا ہوں روز و صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام. کھانا خدا کو قید سے چھڑائیے، مولا جلد آئے اب بھی آئی جائیے. لے کے ذوالفقار بے نیام اے میرے امام، اے میرے امام. مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا، دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا. چاہے پھر وہ زندگی تمام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. گھومتے ہیں قوم کے آنکھیں سارے آپ کے، چل رہا ہے دیکھ کے نثار آپ کے. سارے کائنات کا نظام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. محترم جناب ساجد صاحب بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. دیکھیے خاموشیاں تو اچھی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ
خود کسی شاعر نے کہا کہ جشن میلاد ہے ماحول بنائے رکھیے، جشن میلاد ہے ماحول بنائے رکھیے، دل کے حساس کو خوشیوں سے سجائے رکھیے۔ جشن میلاد ہے ماحول بنائے رکھیے، دل کے حساس کو خوشیوں سے سجائے رکھیے۔ آج کی رات سہانی ہے وہ آئیں گے ضرور، آج کی رات سہانی ہے وہ آئیں گے ضرور، اپنی یادوں کے چراغوں کو جلائے رکھیے، اپنی یادوں کے چراغوں کو جلائے رکھیے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ آواز بلند۔ اپنی یادوں کے چراغوں کو جلائے رکھیے۔ اور ایک صلوات بھیجیں، پھر ایک قطعہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ کون آج مثل قمر آ رہا ہے، یہ کون آج مثل قمر آ رہا ہے کہ جلوے پہ جلوہ نظر آ رہا ہے، یہ کون آج مثل قمر آ رہا ہے کہ جلوے پہ جلوہ نظر آ رہا ہے۔ لیے اپنے ہاتھوں پر تاج امامت، لیے اپنے ہاتھوں پر تاج امامت، حسن عسکری کا پسر آ رہا ہے، لیے اپنے ہاتھوں پر تاج امامت، حسن عسکری کا پسر آ رہا ہے۔ آئیے ان مصروں کے ساتھ میں بہت ہی ادب احترام سے محترم جناب ذاکر صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، محترم جناب ذاکر صاحب بارگاہ امام میں نظر خدمت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کا نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی ایک مرتبہ اور درود بھیج یہاں پر حضرات۔ چار مصرے دیکھیں کہ علی کے نام کا کچھ ایسا فیض ہے ذاکر، علی کے نام کا کچھ ایسا فیض ہے ذاکر، پڑے یہ پاؤں جو شولوں پہ پھول ہو جائیں، اور میرے بھی قدموں میں تاروں کے قافلے اتریں، کہ کاش آپ کے پیروں کی دھول ہو جائیں۔ چار مصرے اور دیکھیں بالکل تازہ ترین، کہ مولانا صاحب دیکھیے گا کہ طائرے نبض کے شہ پر ہیں کترنے والے، طائرے نبض کے شہ پر ہیں کترنے والے، شجر سانس کے پتے ہیں بکھرنے والے، شجر سانس کے پتے ہیں بکھرنے والے، اب تو للہ اٹھا دیجئے نقاب غیبت، اب تو للہ اٹھا دیجئے نقاب غیبت، ورنہ مر جائیں گے یہ آپ پہ مرنے والے، ورنہ مر جائیں گے یہ آپ پہ مرنے والے۔ منقبت اچھا چار مصرے اور دیکھ لیں کہ کیسے آنا ہوا بتا جبریل، کیسے آنا ہوا بتا جبریل، ہیں شہ عالمین کاموں میں۔ مولانا صاحب شعر دیکھیں کہ کیسے آنا ہوا بتا جبریل، ہیں شہ عالمین کاموں میں، اور یہ ہے دہلیز خیمہ گاہ امام، جا کھڑا ہو وہاں غلاموں میں، یہ ہے دہلیز خیمہ گاہ امام، جا کھڑا ہو وہاں غلاموں میں۔ منقبت کے چند شعر دیکھیں کہ اچھا اس کی ردیف مولانا آنکھیں، کہ مطلب دیکھیے گا کہ شہر در شہر کو بکو آنکھیں، شہر در شہر کو بکو آنکھیں، کرتی رہتی ہیں جستجو آنکھیں، اور دیکھتا ہے خدا بھی جن کے سبب، جانے کب ہوں گی روبرو آنکھیں۔
مولانا شعر دیکھیے کہ مشتہر فیمس، مشتہر ہو گیا تیرا بیمار، کتنی ظالم ہیں شیشہ رو آنکھیں، اور بھی اب جائیں یوسف زہرا، بھی اب جائیں، مولانا صاحب ترکیب دیکھیے گا کہ بھی اب جائیں یوسف زہرا، ہو گئی ہیں زلیخا خو آنکھیں، بھی اب جائیں یوسف زہرا، ہو گئی ہیں زلیخا خو آنکھیں، اور جس گلی سے بھی چاہیں آ جائیں، جس گلی سے بھی چاہیں آ جائیں، ہم نے رکھ دی ہیں 400 آنکھیں۔ اور شعر دیکھیں کہ ہم قدم عرش کے ہے تاب نظر، ہم قدم عرش کے ہے تاب نظر، اشک شہ سے ہے باوضو آنکھیں، اور مثل یعقوب بجھ گئیں اب تو، مثل یعقوب بجھ گئیں اب تو، تھی جو شیدائے رنگ بو آنکھیں، مثل یعقوب بجھ گئیں اب تو، تھی جو شیدائے رنگ بو آنکھیں، اور حد امکان سے اس طرف ہے وہ، مولانا شعر دیکھیں، حد امکان سے اس طرف ہے وہ، کیا کریں گی بھلا غلو آنکھیں، حد امکان سے اس طرف ہے وہ، کیا کریں گی بھلا غلو آنکھیں، اور ہجر کا تیرے کرتی ہیں ماتم، ہجر کا تیرے کرتی ہیں ماتم، اس لیے ہیں لہو لہو آنکھیں، ہجر کا تیرے کرتی ہیں ماتم، اس لیے ہیں لہو لہو آنکھیں، اور ہیں نگہباں اے آتش ہجراں، مولانا شعر دیکھیے کہ ہیں نگہباں اے آتش، ایک مرتبہ درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد، درود بھیجتے رہیں آپ حضرات۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیں۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد، ایک مرتبہ اور درود بھیجیں آپ حضرات۔ کہ عرض کرتا ہوں کہ ہیں نگہباں اے آتش ہجراں، کونی بردن کی آبرو آنکھیں، اور شعر دیکھیں کہ آ گئے وہ ذرا ٹھہر تو اجل، آ گئے وہ ذرا ٹھہر تو اجل، رکھ دوں قدموں میں سرخرو آنکھیں، اور مقطع بھی دیکھ لیں کہ چاہوں جب دیکھ لوں انہیں ذاکر، چاہوں جب دیکھ لوں انہیں ذاکر، کاش ہوں اس قدر علو آنکھیں۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ اور کیسے ہیں؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ کون سا بھی یہ تو لے لیں۔
लीजिए मोहतरम जनाब ज़ाकिर साहब बारगाह इमाम में नज़रान अक़ीदत मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश कर रहे थे। जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहीं से मैं भी 2-3 शेर उसी मुनासबत से आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मौला कायनात के हवाले से उन्होंने बात कही थी, अली के नाम का चर्चा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुनाफिक भी मगर बहरा बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुनाफिक भी मगर बहरा बहुत है। हुआ करती हैं जब हूरों की बातें, हुआ करती हैं जब हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुनाफिक भी मगर बहरा बहुत है। हुआ करती हैं जब हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। और नजर लग जाए ना असगर को मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। नजर लग जाए ना असगर को मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। आइए इन मिसरों के साथ में मोहतरम जनाब मोहम्मद साहब की खिदमत में मोहतरम जनाब मोहम्मद साहब तशरीफ लाएँ नांदोलिया और बारगाह इमाम में नज़र पेश करें। आप हजरात उनका नारे सलवात से इस्तेमाल करें। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आज की विलादत व सआदत के मुनासिबत के मौके पर आप सभी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यजीद वक्त की नस्लों पे वार करते रहो, यजीद वक्त की नस्लों पे वार करते रहो, मुनाफिकों की कबा तार तार करते रहो। यजीद वक्त की नस्लों पे वार करते रहो, मुनाफिकों की कबा तार तार करते रहो। यजीद वक्त से लड़ना है नुसरत मेहदी, यजीद वक्त से लड़ना है नुसरत मेहदी। यही नहीं कि फकत इंतजार करते रहो, यही नहीं कि फकत इंतजार करते रहो। जरूर होगा ज़ुहूर इमाम हक एक रोज, जरूर होगा ज़ुहूर इमाम हक एक रोज। तुम अपने दिल को बेकरार करते रहो, तुम अपने दिल को बेकरार करते रहो। सलवात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। खुदा के साथ मोहम्मद का नाम जिंदा है। दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। खुदा के साथ मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारा तो कोई मुर्दा भी अब नहीं कोई, तुम्हारा तो कोई मुर्दा भी अब नहीं कोई। हमें है फक्र के हमारा इमाम जिंदा है, हमें है फक्र के हमारा इमाम जिंदा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। जुल्म के आगे कभी उनका नहीं झुकता है सर, जुल्म के आगे कभी उनका नहीं झुकता है सर। रोजे शाह पे रहती है सदा उनकी नजर, जुल्म के आगे कभी उनका नहीं झुकता है सर। रोजे शाह पे रहती है सदा उनकी नजर। मौत का चरता नहीं उन पे कोई खौफ व असर, मौत का चरता नहीं उन पे कोई खौफ व असर। दीने इस्लाम पे कर देते हैं कुर्बान पिसर, दीने इस्लाम पे कुर्बान कर देते हैं पिसर। अरे वो है अखबारी जो हुजरे में पड़े रहते हैं, मर्जे वक्त जो मैदान में खड़े रहते हैं। वो है अखबारी जो हुजरे में पड़े रहते हैं, अरे वो है जो मैदान में खड़े रहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। मोहम्मद साहब बारगाह इमाम में पेश कर रहे थे। और अब जैसा कि मैं इससे पहले ऐलान भी कर चुका हूँ, कि सिराते गम का सफ़र इख्तियार करते रहे, सिराते गम का सफ़र इख्तियार करते रहे।
تیری خوشی تھی تو عشقوں سے پیار کرتے رہے. صراط غم کا سفر اختیار کرتے رہے. تیری خوشی تھی تو عشقوں سے پیار کرتے رہے. سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب. سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب. اسی طرح سے خدا کو بہار کرتے رہے. اسی طرح سے خدا کو بہار کرتے رہے. یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی. یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی. خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے. یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی. خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے. اور لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر. یہ آخری شعر صراط غم کا سفر اختیار کرتے رہے. تیری خوشی تھی کہ عشقوں سے پیار کرتے رہے. سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب. اسی طرح سے خدا کو بہار کرتے رہے. سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب. اسی طرح سے خدا کو بہار کرتے رہے. یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی. خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے. اور لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے. لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر. لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے. حضور دیکھ تو لے ایک بار پردے سے لگے کھڑے ہیں جبھی جانثار پردے سے. کب آئی یہ رہی آنکھیں سوال کرنے لگی. جواب دیجیے پردہ پردے سے. آخری شعر ہے سماعت فرمائیں گے جس کے لیے میں نے شعر سنائی آپ کو. جواب دیجیے اے پردہ دار پردے سے. پتا چلے گا کہ دنیا میں کتنے مومن ہیں. پتا چلے گا کہ دنیا میں کتنے مومن ہیں. نکل کے آئے کہ جب ذوالفقار پردے سے. پتا چلے گا کہ دنیا میں کتنے مومن ہیں. نکل کے آئے گی جب ذوالفقار پردے سے. صلوات بھیجیے آپ پر کیا بندی کو اب آئیے میں بہت ہی ادب و احترام سے علی جناب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں آپ حضرات ان کا نعرہ سرواستے استقبال کریں. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار افضل الاعمال انتظار الفرج. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ آخری حجت کا انتظار کرنا ہے. یقیناً آپ لوگ جو سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب امام مہدی کے چاہنے والے ہیں, امام مہدی سے محبت کرتے ہیں, اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر امام حکم دیں گے تو ہم سب اپنی جان دے دیں گے امام کی راہ میں. یہ عقیدہ ہے ہمارا نا. اور ہماری زندگی کا وجود جو ہے اس کا سینٹرل کمانڈ پوائنٹ وقت کا امام ہے. یعنی وہاں سے کمانڈ آتا ہے تو ہماری زندگی چلتی ہے. امام زندہ ہے, صرف زندہ نہیں ہے بلکہ مجھے دیکھ رہے ہیں. صرف مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ میرے نامے میرے اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں. میں
زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ میں زندہ امام کی پیروی کرتا ہوں، لیکن کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا امام زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے؟ صرف ایک احساس اگر ہماری زندگی میں آ جائے کہ امام زندہ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ صرف ایک احساس آ جائے کہ زندہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ انسان کوئی جوان لڑکا اگر سگریٹ پیتا ہے اور اس کے والد اگر سامنے سے آتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ سگریٹ کو چھپا لیتا ہے۔ کیوں چھپاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اپنے والد کے سامنے وہ فیل کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ والد دیکھ رہے ہیں تو شرم آتی ہے، امام دیکھ رہے ہیں تو انہیں شرم نہیں آتی۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچے گا کہ میرا امام زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں ایران میں ایک بار گھر سے وہاں بائک چلاتا ہوں، تو بائک چلا کے میں گھر سے نکل رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک نابینا انسان ملا، چل رہا تھا وہ۔ میں نے اس سے کہا کہ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ غور کریے، اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور میری بائک پہ بیٹھنے وقت کیا کہا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔ بائک پر بیٹھتے وقت وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم عجل ولیک الفرج۔ اور پورا راستہ تقریباً 7 منٹ 8 منٹ میری گاڑی 7 منٹ یا 8 منٹ میری بائک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پورے راستے میں وہ کہہ رہا تھا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ جب میں نے اسے اتارا نا تو مجھے احساس اس بات کا ہوا کہ یہ نابینا نہیں ہے، میں نابینا۔ میری زندگی میں اس طریقے سے امام نہیں ہے جس طریقے سے اس نابینا کی زندگی میں امام ہے۔ عزیزان گرامی، آپ مجھے بتائیں، جان دینا زیادہ سخت ہے یا مال دینا؟ کہتے ہیں گجراتی لوگ کے لیے مال دینا۔ جان دینا زیادہ سخت ہے کہ مال دینا؟ جان دینا سخت ہے۔ ہر انسان کو ابھی تو بول رہے ہیں، کوئی رکھے گا اور بولے گا دے تو سب دے دے گا۔ جان دینا سخت ہے نا؟ مال دینے سے، مال دینے سے آسان کیا ہے؟ وقت دینا۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ امام کے لیے جان دے دوں گا۔ دن میں 2 منٹ بھی توجہ امام کو نہیں دے پاتا ہوں۔ 2 منٹ میں اپنے وقت کے امام کو دے پاتا ہوں روز، جو صرف اس وقت میں اپنے وقت کے امام سے بات کروں، گفتگو کروں، دل جوڑوں، اپنا حال بولوں۔ دعویٰ ہمارا جان دینے کا۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب دل کی کیفیت مومنین کی ایسی ہو کہ بے قراری کی شدت اس میں بہت زیادہ ہو۔ کہتے ہیں کیسے انتظار کرو؟ تو علماء کہتے ہیں جب آپ کو پیاس لگی ہو نا اور بہت پیاس کی شدت ہو تو پانی کو کیسے تلاش کرتے ہو؟ کہتے ہیں وقت کے امام کو بھی غیبت میں ایسے تلاش ہو۔ یہ شدت انتظار کو یہ ہے انتظار۔ عزیزان کرام، کچھ چیزیں جلدی جلدی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، انتظار کا مطلب ابھی شعر میں بھی پڑھا، انتظار کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے چھوٹے بچے بھی جو ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ کوئی ایک انسان مہمان آنے والا ہے،
وہ مہمان بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور وہ 5 سال کے بعد آپ کے گھر میں پہلی بار آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. یہ علماء کے نا وہ لے لیں، وہ آسان. ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزانی گرامی، انتظار کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے گھر پہ مہمان آنے والا ہے، مہمان بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ پورے گھر کو سجایا، کلر کیا، صوفے کا یہ چینج کر دیا، وہ چینج کر دیا، خوشبو لگا دی، سب کر دیا. مہمان آ گیا آپ کے گھر پہ. اب مہمان بیٹھا ہے، رات کا وقت ہے، آپ مہمان کو دکھا رہے ہیں دیکھو میں نے کلر کیا ہوں، یہ چینج کیا ہوں، خوشبو لگایا ہوں، یہ کیا ہوں. کھانا بنوایا. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اس کے لیے تم کو تیاری کرنا ہے. انتظار کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھنا نہیں ہے کہ وہ آئے گا، نہیں، آپ کو تیاری کرنا ہے. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے جو وہ جس لیے وہ آ رہا ہے. تو پہلا مطلب کیا ہوا انتظار کا؟ انتظار کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے، کچھ کرنا ہے. 2، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے انتظار کے لیے؟ مثال کے طور پر ایک باپ نے فون کیا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ بھائی میں نے ماشاءاللہ آسٹریلیا میں بہت پیسہ کمایا ہے، میں $1 ملین لے کے آ رہا ہوں، کانودر میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، ہے نا؟ آپ بہت خوش ہو گئے، میرے پاپا آنے والے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ پاپا آنے والے ہیں، پاپا آنے والے ہیں، پاپا آنے والے ہیں، ہے نا؟ پاپا آ گئے، آپ نے کھانا کھلا دیا، خوشیاں منائیں. پھر ایک دن کے بعد پاپا پوچھیں گے کہ بھائی وہ کام جو میں نے تم کو بولا تھا تم نے وہ کیے کہ نہیں کیے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امام آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں امام؟ امام اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے یملأ الارض قسطا وعدلا. کیوں آ رہے ہیں امام؟ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ پروجیکٹ جو امام کا پروجیکٹ ہے جس میں امام کو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، تم نے انتظار میں اس پروجیکٹ کے لیے کیا کیا؟ کچھ کیا یا نہیں کیا؟ یا صرف خوش ہو کہ وہ آنے والے ہیں؟ نہیں، ان کا ایک پروجیکٹ ہے، ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں، وہ ایک عمل کے لیے، ایک مقصد کے لیے آ رہے ہیں. کیا تم اس مقصد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنی، خدا مجھے رزق دے. کس چیز کا رزق دے؟ تاکہ میں لڑ سکوں. کس کے ساتھ؟ مع امام المنصور. آپ زیارت عاشورہ میں ہر روز امام سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ خدایا مجھے لڑنا ہے امام کے ساتھ ظالموں سے. خوب، امام کیوں آ رہے ہیں؟ ظالموں سے لڑنے کے لیے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے. زمان غیبت میں کیا تم لڑ رہے ہو یا نہیں لڑ رہے ہو؟ عزیزانی گرامی، جوانوں، لوگ پوچھتے ہیں مولانا میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ہمیں لگتا ہے کہ امام آئیں گے پھر میں سپاہی بنوں گا. حقیقت یہ ہے کہ میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئیں گے. ہم لوگ دعائے عہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ خدایا میں لڑوں گا امام کے لیے. میری دعا کیا ہے؟ شہید ہونے کے لیے کہ امام کے ہاتھوں کے درمیان، ید کے درمیان خدا مجھے شہادت نصیب کر. انتظار یعنی خود کو تیار کرنا ویسے جیسے کربلا والوں نے تیار کیا تھا. انتظار یعنی یہ
انتظار یعنی اس رات کا نام ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں. شب عاشور میں امام نے دیا بجھا دیا اس لیے تاکہ احساس کرے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمہیں امام نہیں دکھے گا. اس زمانے میں تم میدان میں رکو گے یا بھاگ جاؤ گے. بس دوسری چیز کیا ہوئی؟ ایک، انتظار کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھنا نہیں کہ امام آ کے سب کچھ کریں گے. دو، انتظار کا مطلب یہ ہے کہ امام جس پروجیکٹ جس مقصد کے لیے آئیں گے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے زمان غیبت میں کوشش کرنی ہے. دعا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن دو کسان ہیں. ایک کسان ہے جو زمین میں بیج ڈال رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور پھر خدا سے دعا کر رہا ہے. دوسرا کسان ہے، اس نے حدیث سنا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا کرنی چاہیے. وہ روز کھیت میں گیا، اللہ کی طرف سے دعا کرنے لگا، یا اللہ اس کھیت میں بارش دے دے اللہ. دونوں بارش کے لیے رکے ہوئے ہیں. ایک بارش کے لیے رکا ہے محنت کرنے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد، پلاؤنگ کے بعد. دوسرا صرف دعا کر رہا ہے. جب بارش ہوگی تو جو محنت کر رہا ہے اس کے کھیت میں ہریالی ہوگی، اور جو محنت نہیں کر رہا جب بارش آئے گی تو اس کے کھیت میں کیچڑ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. زمان غیبت میں صرف دعا کر رہا ہوں یا ظہور کے لیے محنت بھی کر رہا ہوں؟ اصل محنت کرنا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے امام کے ظہور کے لیے. بس مجھے محنت کرنی ہے. دوسرا، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا محنت کرنی ہے، کس چیز میں محنت کرنی ہے، کیا امام مجھ سے چاہتے ہیں زمان غیبت میں. عزیزان گرامی، آج کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے. ہمارے یہاں اکثر حدیث پڑھتے تھے کہ اگر علی کی محبت نہیں ہو تو نمازیں روزے کچھ کام نہیں آئیں گے، ہے نا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کا کیا مطلب ہے. آج دنیا دیکھ کے مجھے سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب کیا ہے. جہاں ولایت ہے وہ لوگ آج ظالموں کے سامنے کھڑے ہیں. جہاں ولایت امیر المؤمنین ہے، جہاں ولایت امام مہدی ہے، صرف وہی ہیں جو ظالموں کے مقابلے پہ کھڑے ہیں. باقی جگہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہے، لیکن کیونکہ ولایت نہیں ہے اس کا کوئی اثر نظر. یہ پریکٹیکل ہے. آپ آج کی دنیا دیکھ لیں. پچھلے سال میں اللہ نے توفیق دی، میں عمرہ میں ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری 5 دنوں میں تھا. تو مکہ میں امام مکہ دعا کیا مانگ رہا ہے جانتے ہیں؟ کون سے دن؟ آخری نماز جس میں سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، چاند رات کی نماز جو ان کے یہاں ہوتی ہے، اختتام کی نماز. سب سے زیادہ لوگ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ خدایا ہماری ملت کو، کیا کہہ رہا تھا، انقلاب سے اور احتجاج سے، انقلاب سے اور پروٹیسٹ سے دور رکھ. یہ کائے کی نماز؟ یعنی امام مکہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ایک ساتھ نماز میں یہاں موجود ہیں. کیا دعا مانگ رہا ہے؟ انقلاب سے بچا، پروٹیسٹ سے بچا. فلسطین کے لیے کوئی کچھ بولے نہیں. جب قوم میں ولایت نہیں ہوتی، حق و باطل کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، تو نمازیں اور حج ایسی ہوتی ہیں. یہ میں بالکل بغیر تعصب کے بول رہا ہوں. یعنی جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں اگر اس محفل میں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بیٹھیں ہماری محفل میں. آپ کو چڑھا نہیں رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ تحقیق کریں، آپ جا کے ریسرچ کریں کیوں ایسا ہے. عزیزان گرامی، کیونکہ ولایت نہیں ہے.
آج ہم دوسروں سے الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ولایت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان گرامی. خدا کی قسم ہم جس دور میں زندہ ہیں یہ دور شیعت نے کبھی نہیں دیکھا. اتنی طاقت شیعت کو کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. آج ایک غور کریں گے، ایک مجتہد جس کی عمر 86 سال ہے، جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ بل میں چلا گیا، وہاں سے وہ مجتہد نے، وہ رہبر معظم نے اعلان کیا کہ میں نماز پڑھانے آ رہا ہوں، ہے نا، جمعہ پڑھانے آ رہا ہوں. اب پوری دنیا میں کھلبلی ہے، آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے. انڈیا کے جتنے نیشنل ٹی وی ہیں وہ سب مولانا لوگ کو فون کر رہے تھے کہ ایک مولانا چاہیے جس کو فارسی آتی ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا وہ آیت اللہ خامنہئی سپیچ دیں گے نا، ہم لوگ چاہتے ہیں لائیو ٹرانسلیٹ کریں. قوت دیکھیں، شیعوں کی قوت دیکھیں. اگر آپ 1000 کروڑ روپیہ خرچ کرتے اور چاہتے لوگوں کو بتانا کہ شیعہ نماز جمعہ کیسے پڑھتے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے تھے. ایک آیت اللہ خامنہئی نے نماز پڑھائی، آج تک والے کہہ رہے تھے ابھی قنوت میں ہیں، ابھی سجدے میں ہیں، ابھی کھڑے ہوئے، ابھی قیام کر رہے ہیں. جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے. حاضر ہے لہو ہمارا، حاضر ہے لہو ہمارا. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، ایک پردہ تھا، سارے نیوز چینلز والے کہہ رہے تھے، سارا جو کیمرہ تھا اس پردے کی طرف تھا، گرین کلر کا پردہ تھا. ہر چینل والا بول رہا تھا پردہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا، اٹھے گا نہیں اٹھے گا. ایک وقت پردہ اٹھا، علی خامنہئی آئے تو سارے چینل والے کہنے لگے پردہ اٹھ گیا، علی خامنہئی آ گئے، پردہ اٹھ گیا، علی خامنہئی آ گئے. جب نائب کا آنا ایسا ہے تو امام کا آنا کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی، یہ قوت و قدرت جو آج آپ یقین جان لیں. میں آپ کو کچھ چیزیں ظہور کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنا، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بتانا، لیکن کچھ چیزیں آپ کو بتانا. شیعت 1979 سے پہلے بھی شیعہ تھے، ابھی بھی شیعہ. یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو 1979 سے پہلے والے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی یا اپنی بچپن دیکھا تھا 1979 سے پہلے. شیعہ کتنے کمزور تھے، ضعیف تھے، دنیا میں کوئی پہچانتا نہیں تھا. ہماری آزاداری تھی وہ اپنی سب جگہ، لیکن دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اس لیول پہ. آج آپ کہیں دنیا میں جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں تو کہتے ہیں ہم شیعہ. کا کون شیعہ؟ کا وہی شیعہ جس نے امریکہ کو جھکا دیا. واضح آج ایک مرد مجاہد میدان میں کھڑا ہے، باقی پوری دنیا ایک طرف ہے. یہ طاقت کب ملی؟ آج ملی ہے. اب غور کر، 1979 سے پہلے شیعہ ایک الگ فیز میں تھے، جہاں پر شیعوں کی پرائم ڈیوٹی یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں، محفوظ رہیں. 1979 میں ایران میں انقلاب آتا ہے، ایک حکومت اسلامی وہاں بنتی ہے. جب حکومت اسلامی بنتی ہے عزیزان گرامی، اب غور کریں، نائجیریا میں شاید 2000 شیعہ ہوں گے انقلاب سے پہلے، آج کہتے ہیں 2 کروڑ شیعہ. سودان میں، تنزانیہ میں، افریقہ کے چھوٹے چھوٹی جگہ جہاں تصور نہیں کر سکتے، وہاں قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، ان کی کتابوں، ان کی زبان میں. کس کی دین ہے؟ انقلاب کی دین ہے. اس طرف آ جائیں
یمن میں آج جلوس نکلتا ہے، روایتوں میں نا کہ یمنی لشکر آئے گا، آج جلوس نکلتا ہے، وہاں پر 1 کروڑ لوگ نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا علی، لبیک یا فاطمہ. آپ گوگل کریے گا غدیر ان یمن. یہ لوگ حنفی مسلمان ہیں، شیعہ نہیں ہیں. جو انہیں کہتے ہیں زیدی شیعہ، یعنی یہ مسلک کے حساب سے زیدی ہیں لیکن فقہ کے حساب سے حنفی ہیں. آپ سرچ کریں عاشور ان کربلا، عاشور ان یمن. آج دنیا کے الگ الگ کونوں میں، گوشوں میں جہاں شیعت کا نام نہیں تھا، آج وہاں لوگ لبیک یا مہدی کے نعرے لگا رہے ہیں. ویسٹ ایشیا میں آ جائیں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، فار ایسٹ میں چلے جائیں. آج دنیا میں جتنے عاقل عقل مند ہے، ایک شخص آپ گوگل کریے گا کہاں پر ہے، شری لنکا میں پروفیسر ہے، بدھسٹ ہے، وہ سپیچ دیتا ہے آیت اللہ خامنہئی کی سپیچوں کا ایکسپلینیشن. تھی طاقت کبھی اتنی ہماری؟ آج خدا نے وہ عزت دیا ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اینالائز کریں، اور یہ تمام عزت ہمیں کربلا کی وجہ سے ملی ہے. جو ہمیں لگتا تھا ماتم کرنا یعنی کہ جلوس کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دینا، اب سمجھ میں آیا ماتم کرنا یعنی دشمن کو اس طریقے سے للکارنا کہ دشمن کانپنے لگے، اسے کہتے ہیں ماتم. وہاں پہ ٹرمپ نے کہا مجھے گرین لینڈ چاہیے. سارے یوروپ کے بڑے بڑے لیڈرز ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ پرنسپل ہے، وہ کلاس روم میں بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اف تک بولنے کو تیار نہیں ہے. علی خامنہئی کو بولا کہ ناؤ لے کے آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، یہی بولا تھا نا. کہا تم سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا، اگر آؤ گے تو تماچا کھانے کے لیے تیار رہنا. زبان دیکھیں، جرت، کیونکہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ظالموں کے سامنے اور متکبر کے سامنے تکبر سے رہو. اسلام کی ٹیچنگ ہے. اب آیت اللہ خامنہئی کی 2 فوٹو دیکھیں، ایک جو کوئی ظالم یا کوئی متکبر بادشاہ ہے اس کے سامنے آیت اللہ خامنہئی، یا پریسیڈنٹس کے سامنے وہ ایسے بیٹھتے ہیں، اور کوئی یتیم آ جاتا ہے تو ایسے بیٹھتے ہیں. یہ اسلام ہے. عزیزان گرامی، آج دنیا ظہور کے لیے تیار ہو رہی ہے. ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، صرف نعروں کی حد تک نہیں. آج بہت سارے جوان ہمارے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں مولانا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ عزیزان گرامی، آج جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. آج ایران بول رہا ہے لڑو، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جوان اتنے علم کے میدان میں آگے بڑھے ہیں کہ انہیں قوت و قدرت ہے کہ جوانوں کی محنت کی وجہ سے ہم لڑ پائیں گے اللہ کی نصرت کے ساتھ. انہوں نے آئرن ڈوم بنایا تھا، ہم نے آئرن ڈوم بنایا، آئرن ڈوم بنایا، آئرن ڈوم بنایا. ان کو لگ رہا تھا کوئی بھی آئرن ڈوم کو توڑ نہیں سکتا. یہاں پر یا علی کہا، میزائل چھوٹی، ان کا آئرن ڈوم خراب. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. عزیزان گرامی، جوانوں، امام کے سپاہی بننا چاہتے ہو، ٹیکنالوجی کی دنیا میں تمہیں آگے آنا ہوگا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے. آج جو یہ خبیث جو دنیا کے ظالمین ہیں، یہ ایسے ڈرونز بھیجتے ہیں، وہ ڈرونز کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے، وہ ڈرونز خود ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ایک فلسطینی ہے، 3 بچے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس کو پہلے کمانڈ دے دیا گیا ہے کہ بچہ ہو کوئی بھی ہو تم شوٹ کر دینا. انسان نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے.
اور یہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہی پرووائڈ کر رہے ہیں جو دنیا کی سب سے فیمس آئی ٹی کمپنیز ہیں، جو کل تک ہمیں گولیاں دے رہے تھے، ہیومن رائٹس، فریڈم، کمپیشن، لو، یہ سب جو گولیاں بانٹ رہے تھے وہی لوگ ہیں جو مار رہے ہیں پوری دنیا میں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم ظہور کے بارے میں سیریس ہیں تو علم کے میدان میں ہمیں آگے آنا ہوگا۔ جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی وہ لڑے گا ایمان کے لیے۔ آج کچھ لڑکے ہمارے دوست ہیں، وہ سائبر سیکیورٹی میں کام کرتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی یعنی کیا کہ کسی کنٹری کے لیے، جیسے ہوا ہوتی ہے نا، ہوا سے میزائل آتی ہے، پلین آتے ہیں، ایسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنٹریز پر حملہ ہو رہا ہوتا ہے کنٹینیوس۔ کہتے ہیں انگلینڈ، امریکہ اور اسرائیل میں فارسی آفیشلی سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ سائبر سیکیورٹی میں ایران سے مقابلہ کر سکے۔ کتنے بچے ہمارے سائبر سیکیورٹی میں پڑھتے ہیں؟ کتنے بچے ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ مجھے امام کے لیے کچھ کرنا ہے، کرو، محنت کرو، نعرے لگا کے ظہور نہیں ہوتا۔ آخری زمانے میں علم و ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں العلم سلطان، علم طاقت، من وجدہ سال بہی، جس نے علم حاصل کیا وہ غالب بنے گا، من لم یجد ہو، جس نے علم حاصل نہیں کیا سیل علیہ، دوسرے اس پر غالب ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی غالب نہیں ہوگا۔ خوب عزیزان گرامی، خلاصہ ظہور آمادگی اور تیاری کا نام ہے۔ پہلی تیاری اپنی نفس کی تیاری ہے کہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ اگر میں گناہوں کے سامنے آج تسلیم ہو رہا ہوں تو کل وقت کے امام کے سامنے تسلیم۔ آخری چیز، ایک وقت پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ امام، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں۔ پہلے لوگ امام کے پاس یا عالم کے پاس اپنا ایمان چیک کرنے آتے تھے، اب مجلس میں آتے ہیں عالم کا ایمان چیک کرنے کہ عالم ہماری پارٹی والا ہے کہ نہیں۔ امام جو ہیں عزیزان گرامی، وہ آتا کہتا ہے دیکھیں میرے اندر تین چیزیں ہیں، ایک میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت۔ دو، اپنی زندگی میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہوں، حلال پر عمل، حلال رزق میں حاصل کرتا ہوں، واجبات کا خیال رکھتا ہوں، حرام سے پرہیز کرتا ہوں۔ کہا تین، میں کون سے زمانے کی بات؟ پانچویں امام کے زمانے کی بات ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں اس زمانے میں آخری حجت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا ایمان کیسا ہے؟ امام کا جواب سنیں۔ امام نے کہا کہ میرے بابا سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تھا، میرے بابا نے کہا نہ کہ صرف تمہارا ایمان درست ہے بلکہ روز قیامت جنت میں جس کے اندر یہ تین صفت پائی جائے گی وہ ہمارے پڑوسیوں میں سے ہوگا۔ ایک، اہل بیت سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت۔ دو، زندگی میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا۔ امام حسین زندہ ہیں، سامنے لوگ ہیں، امام حسین ان سے خطاب کر رہے ہیں، وہ سن نہیں پا رہے، کہہ رہے ہیں ان کے شکم میں حرام ہے۔ جو زندہ موجود حاضر امام کی آواز نہیں سن پا رہا، وہ غائب امام کی کیسے آواز سنے گا اگر حرام پیٹ میں ہو؟ تیسرا، امام کے لیے تیاری کرنا۔ عزیزان گرامی،
بس میں نے جو تمام باتیں کہیں اس کا خلاصہ یہ، تیاری ایک کوئی ذہنی خیال کا نام نہیں ہے کہ بس میں انتظار کر رہا ہوں، امام کا نام لوں گا، تسبیح پڑھوں گا، نہیں، وہ سب امپورٹنٹ ہے، سب مقدمہ ہیں تاکہ تم میدان میں ظالم کے مقابلے کھڑے ہو سکو۔ ایک چیز میں آخری کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان ہمارا ملک ہے، عزیز ملک ہے، اس ملک میں 20 کروڑ سے زیادہ کم سے کم مسلمان رہتے ہیں۔ یہ مسلمان، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے چند شیعوں نے پوری امت مسلمہ کے اندر قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تمہارے علماء میں قوت و قدرت ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کی ہدایت کریں۔ یہ چڑھانے کا زمانہ نہیں ہے، بلانے کا زمانہ ہے۔ کیا ملتا ہے ہم کو چڑھا کے؟ مزہ آتا ہے، ہاں 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 ہو ہاں ہاں بھی کر کے چلے جاتے ہیں۔ کتنوں کو ہم نے اپنے در پہ بلایا، امام مہدی کا ان کو درس سکھایا، کتنوں کو ہم نے ولایت بتائی، یہ ہماری ذمہ داری تھی نا بتانے کی، نہیں بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ بلغ، پہنچا دو غدیر میں۔ عزیزان گرامی، ہندوستان دنیا میں مسلمانوں کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے۔ ان کو یونائٹ کرنا، یہاں کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ظہور کے لیے سیریس ہیں، اگر صرف نعرے لگانا ہے، جشن منانا ہے اور کھانا کھلا کے سب کو گھر پہ جانا ہے، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو کچھ بھی بات بولو۔ سیریس اگر ظہور کے بارے میں ہیں تو ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کو لے کے سیریس سوچنا پڑے گا۔ ہر مسجد، ہر محلے کے اندر کوئی کام کرنا پڑے گا تاکہ مسلمان نزدیک آئیں، تاکہ ہم اپنی بات بول سکیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ نائجیریا میں 2 کروڑ شیعہ ہیں۔ کتنے؟ 2 کروڑ۔ اگر ہم کہیں مثلا 1 کروڑ ہے، ہم کہیں 50 لاکھ ہے، کتنی مسجد ہونا چاہیے شیعوں کی نائجیریا میں؟ گیس کریں کتنی مسجد ہونی چاہیے؟ بولیں 1000 ہونی چاہیے، 500 تو ہونی چاہیے، ہے نا؟ پورے نائجیریا میں صرف 1 شیعہ مسجد ہے، وہ بھی زاریہ میں۔ شیخ زکزکی نے کہا کہ مسجد الگ نہیں کرنا، کیونکہ مسجد الگ کرو گے تو تبلیغ کہاں کرو گے؟ کہا وہیں جاؤ، وہیں نماز پڑھو، وہیں نماز جمعہ پڑھو، اور نماز جمعے کے بعد وہیں کھڑے رہ کے لوگوں کو بتاؤ۔ عزیزان گرامی، اتحاد اس کے لیے سخت نہیں ہے جس کے پاس حق ہے۔ آپ کے پاس حق ہے تو آپ ملو گے، بیٹھو گے، بات کرو گے تو حق بول پاؤ گے نا۔ دیوار بنا لو گے تو حق کہاں سے بولو گے؟ وہ نہ سن رہا ہے، نہ تم اس کی سن رہے ہو۔ یہ دیوار کو توڑیں تاکہ ولایت پہنچے۔ مجھے پتہ ہے کہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ بولنا ہے اور اس کو بھگا دیا اور بھاگ گیا اور چھوڑ دیا اور وہ کہاں بھاگ گیا، اور ہم یہ سب جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس سے واقعاً امام مہدی کو فائدہ ہو رہا ہے، ظہور کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کا رہبر بول رہا ہے مت کرو، آپ کے مرجع تقلید بول رہے ہیں مت کرو، تو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، یہاں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ مولانا عابد صاحب ہیں، ہمارے سینئر ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جنرلی میں بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی،
ایران میں ایک ماڈل دیا ہے، وہ ماڈل ظہور کے لیے، ایران کے لیے نہیں ہے۔ ہم ایران سے محبت نہیں کرتے، وہاں پہ انقلاب سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بس ہم سب کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری انتظار کی ہے کہ ہمارے کاندھوں پہ انتظار کو ہمیں لے کے آگے چلنا ہے۔ آج کی رات جوان ایک پیغام آپ کے لیے کیا ہے کہ آج کی رات اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ایک سال گزر گیا، اس ایک سال میں اپنے امام کے لیے کیا چیز لے کے پہنچا ہوں جو میں امام کو آج دے سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں 15 شعبان کو یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ آج کی رات انالیسس کی رات ہے کہ آپ اور میں اینالائز کریں کہ ایک سال میں نے امام کے لیے کیا کیا، اور عہد و پیمان کی رات ہے، پیکٹ کی رات ہے کہ اگلے ایک سال میں امام آپ کے لیے کیا کروں گا۔ آج کی پوری رات گزر جائے اور کوئی امام سے نوکری نہ لے پائے، وہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا انسان وہ ہے کہ آج کی رات گزر جائے اور کوئی امام سے نوکری نہ لے پائے۔ خدا سے دعا ہے کہ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام مہدی کی سپاہی میں شمار فرما۔ یا اللہ زمانے غیبت میں اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کو زمین کا حاکم قرار دے۔ فلسطین، لبنان، جہاں کہیں پر بھی ظالمین ظلم کر رہے ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ایران کو اور انقلاب کو اور لبنان میں حزب اللہ کو اور فلسطین اور حماس کو، ان سب کو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ امریکہ، اسرائیل اور تمام ظالمین کو سرنگون کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اپنی آنکھوں سے ان سب کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی آزادی کے اسباب فراہم فرما اور ہم سب کو مل کے رہبر معظم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ سب کو امام زمانہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی رات اس غریب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آئیے، یقیناً مولانا موصوف نے جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے، پروزگار ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں بہت ہی ادب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین حاجی مولانا عابد رضا صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، آپ حضرات ان کا بھی نعرے سب واسطے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وارزقنا شفاعتہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اپنی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، بزم میں موجود علماء، افاضل، اہل علم، شعراء، مومنات کی جانب سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں ان کے آخری وارث کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خداوند منان سے دعا گوں کہ پروردگار ہم سب کو ظہور پربرکت امام عصر کو دیکھنا نصیب فرما۔ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور فاطمی امام بارگاہ کے تمام اراکین، ذمہ داران، ٹرسٹیز اور جماعت کے جتنے ممبران ہیں ان سب کی جانب سے مولانا موصوف
जनाब ज़मीर जाफरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कम वक्त में हमारी नहीफ सी आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ आकर हमारी इज़्ज़त अफजाई का सबब करार फरमाया। खुदावंद मुताल से आपके हक़ में भी दुआ गो कि परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ और इसी तरीके से इस्लाम नाब मोहम्मदी को पूरी दुनिया में अपने अखलाक, अपने किरदार और अपने इल्म के ज़रिए से फैलाने का सबब बनते रहें। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान नहीं, उससे 5 से 6 मिनट की ज़हमत है। जिस गुफ्तगू को मौलाना ने शुरू किया था, मैं उसमें सिर्फ 1-2 बात ऐड करके बात को ख़त्म करूँगा। यकीनन आज जिस दौर से हम और आप गुज़र रहे हैं वो तशय्यो का एक सुनहरा दौर है, गोल्डन पीरियड है, जो दौर वाक़ई कभी भी तशय्यो की तारीख़ में नज़र नहीं आया। और अगर मैं ये कहूँ कि मुस्तक़बिल और या ये कहूँ कि दौर हाजिर भी शीयत का दौर है तो गलत नहीं होगा। और ये बात मैं अपने एनालाइज की बुनियाद पर नहीं बल्कि कुरान की आयतों के ज़ेर साया आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। आप कहेंगे मौलाना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है आज के हालात? मैं आपको वो आयत सूरह मुबारक नूर आयत नंबर 55 कुरान मजीद ऐलान कर रहा है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने तुम में से उन लोगों से वादा लिया है कि जो साहिबान ईमान हैं और अमल साले अंजाम देते हैं। वादा क्या है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि हम इन लोगों को दुनिया में खिलाफत, कुदरत, ताकत अता करेंगे जैसे इनसे पहले वालों को हमने खिलाफत अता की थी। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, तर्जुमे पे बगौर इस पर समाअत फरमाएगा, और हम इस दुनिया में उन लोगों को कुदरत में लाएंगे, उन लोगों को पावर अता करेंगे, उस दीन के मानने वाले को कि जिस दीन से खुदा राज़ी है। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना, और हम उस ज़माने में लोगों के दरमियान जो खौफ व हिरास होगा, उस खौफ व हिरास को, उस डर को अमन व अमान में तब्दील कर देते हैं। यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, वो ज़माना ऐसा होगा कि जिस ज़माने में हर तरफ लोग हमारी इबादत करेंगे, कोई मुशरिक तुम्हें नज़र नहीं आएगा। वमन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, ऐसा माहौल मिलने के बाद भी अगर कोई इंसान इस माहौल से अपने आप को जुदा कर ले तो दर हकीकत ये फासिक व फाजिर है। आप मुझे बताइए कि खुदा का ये वादा कब पूरा हुआ? जो खुदा ने साहिबान ईमान से वादा किया कि हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें खिलाफत अता करेंगे, हम तुम्हें इस दुनिया में क़ुव्वत और ताकत अता करेंगे, हम इस दुनिया के खौफ व हिरास को अमन व अमान में तब्दील कर देंगे। आप पूरी तशय्यो की तारीख उठाकर देखिए, और देखने के बाद मैं आपसे सिर्फ इस आयत पर तवज्जो देने की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप देखें, आप ये मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि क्यों तशय्यो धीरे धीरे नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर से पावर में आ चुका है, और इसे मज़ीद आगे ले जाना, जैसा कि मौलाना ने भी अपनी तकरीर में कहा, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस पावर, इस ताकत को मारिफत के साये में कैसे मासूमीन के अक़वाल के ज़ेर साया लोगों तक पहुँचाते हैं। कुरान ने ऐलान क्या किया? कुरान कहता है वला युमक्किनन्न लहुम, हम उस लोगों को जो तक़वियत देने वाले हैं, जो कुदरत देने वाले हैं, कौन सा दीन? अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, उस दीन को तक़वियत देंगे जिस दीन से खुदा राज़ी है। आज आप बताइए दुनिया में कौन ऐसा है, ख़ासतौर से मुसलमानों में, जो अपने आप को दीनदार नहीं कहता, अपने आप को मुसलमान नहीं कहता? हर आदमी मुसलमान होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सी मुसलमान ममलिकतें हैं कि जिनके हुक्मरान फासिक हैं, फाजिर हैं। तो क्या वाक़ई ये दीन के ठेकेदार कहला सकते हैं? क्या वाक़ई दीन के अलमबरदार ये बन जाएंगे? कुरान कहता है नहीं, हमने उस दीन वालों को कुदरत और ताकत देना है जिस दीन से हम राज़ी हैं। अब मेरा पूरा चैलेंज है पूरे आलम इस्लाम को कि आप कुरान मजीद की किसी एक आयत को लाकर दिखाइए जिसमें खुदा ने इस दीन से अपनी रज़ायत का ऐलान किया हो। वो कौन सा दीन है, वो कौन सा मसलक है, वो कौन सा मजहब है कि जहां खुदावंद मुताल ने उस दीन से अपनी रज़ायत का ऐलान किया? आपको पूरे कुरान में सिर्फ एक आयत नजर आएगी, और वो एक आयत भी उस वक्त नजर आएगी कि जब रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान कर दिया, तो उधर से जिब्रील अमीन आयत लेकर आए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम,
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اس اسلام سے ہم تم سے راضی ہوئے ہیں. یعنی یہ اسلام وہ ہے کہ جو ہمارے لیے مورد رضایت ہے. دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم دنیا میں اس دین والوں کو تقویت دیں گے جس سے خدا راضی ہوگا, جس کے دین سے خدا راضی ہوگا. ان دونوں آیتوں کو جب ہم ملائیں گے تو ترجمہ بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اس دین میں انہیں قدرت دینے والا اس دنیا میں جن کے پاس ولایت امیر المومنین ہوگی, جن کے پاس غدیر کا تمغہ ہوگا, جن کے پاس مولائے غدیر ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جس کو جتنی جلدی اس بات کی سمجھ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو ولایت امیر المومنین سے جوڑ لے, اتنا جلدی اس کو کامیابی نصیب ہو جائے گی. اور آج دنیا کا سینیریو یہی بتا رہا ہے کہ جو بھی اہل بیت کی ولایت سے نزدیک ہو رہا ہے اسے عزت بھی مل رہی ہے, اسے بلندی بھی مل رہی ہے, اور جتنا جو ان سے دور جاتا جائے گا سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد. لہذا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم سب ولایت امیر المومنین, ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا تک پہنچائیں. یہ واقعہ میں کئی بار یہاں سے کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں, یہ ہم سب کی ذمہ داری. ہم سب مبلغ ولایت امیر المومنین ہوں. ہم سب اپنے اخلاق, اپنے کردار سے دنیا میں اس طریقے سے امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ارشادات کو پہنچائیں کہ واقعاً دیکھنے والا فخر محسوس کرے. ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کو احساس کریں گے گھر جا کر. خدا کی قسم آج بھی جو عدل طلب افراد ہیں, جن کے دل میں یہ چاہت ہے کہ دنیا میں عدالت ہونی چاہیے, ان کو کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا. آج وہ سسک سسک کے روتے ہوں گے تنہائی میں کہ کاش خدا کوئی تو لیڈر ہوتا کہ جس کے اندر امیر المومنین کی جھلک نظر آتی, جس کے اندر جورج جورداک کا جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جورج جورداک نے کیا کہا تھا کہ اے دنیا, تیرے پاس جتنی طاقت ہے اس پوری طاقت کو سمیٹ کر, اس پوری ٹیکنالوجی کو سمیٹ کر صرف ایک بار امیر المومنین کو دنیا میں دوبارہ بھیج دو تاکہ یہ دنیا عدل امیر المومنین سے آشنا ہو. تو میں تو جورج جورداک سے ہی کہہ سکتا ہوں, جورج جورداک گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ایک وارث علی کو آج بھی رکھا ہے کہ جب وہ آئے گا تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جب وہ آئے گا وارث عدل علی تو اس دنیا میں جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا. لہذا یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج کی شب جس عظیم الشان وارث امیر المومنین کی ولادت و سعادت کی اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں. لہذا ہمیں یہ عہد و پیمان لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں عدل الہی, عدل امیر المومنین جو دنیا واقعاً آج چاہ رہی ہے اور تشیع سے نزدیک آ رہی ہے, اس تشیع سے نزدیکی کا ہم سب سبب قرار فرمائیں. کسی بھی عنوان سے تشیع سے لوگ دور ہوں, ان تمام افعال سے خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہم سب کو دوری اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خداوند متعال سے ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ آج کے اس عظیم الشان مولود کا, بز میں موجود تمام مومنین و مومنات کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار ظالمین و جابرین کا خاتمہ فرما, ان کے شر و حیلہ اور مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا. مستضعفین و مظلومین عالم کی حفاظت فرما. پروردگار خلیج فارس میں وقت کے فرائین کو نیست و نابود اور غرق فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو دیدار حضرت حجت نصیب فرما. دنیا میں زیارت سید الشہداء, آخرت میں شفاعت سید الشہداء نصیب فرما. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی حسن ابن غلام عسکری نندولیہ, مرحوم خان محمد نندولیہ, تمام شہداء جو علماء مرحومین ہو چکے ہیں ان کے ارواح کو, اور جناب حاجی قربان حسین صاحب کے فیملی کے تمام مرحومین و مرحومان کی ارواح کی صرف فرما.